اب ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ انگلینڈ سے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ذوالقرنین حیدر نے کہا کہ میرے خاندان کو ایک شخص کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف میچ ہار جاؤ بہت پیسے ملیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مینجمنٹ کی جانب سے ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، انہیں جو زیادہ بہتر لگا وہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو انگلینڈ بلا لیں گے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ انہیں دھمکیاں دینے والے کی زبان پاکستانیوں جیسی نہیں تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ذوالقرنین حیدر نے جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کی تھی، ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ ہے کہ بس جس طرح کی میری سچویشن چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ سے میں نے ریٹائرمنٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت زیادہ میں جو یہ پریشر ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتا اتنا، جو کیونکہ میری فیملی کو تھریٹس ہیں اور مجھے تھریٹس ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ ذوالقرنین ذرا بتائیے گا کس کی جانب سے تھریٹ سے موصول ہو رہی ہیں، وہ کون سے خاص کوئی شخص ہے جو آپ کو تھریٹ کر رہا ہے یا کچھ لوگوں کی طرف سے کسی گروپ کی طرف سے آپ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک بندہ تھا اس نے مجھے تھریٹ کیا تھا، لیکن آئی فیل کے 2-3 بندے پیچھے اور بھی تھے اور مجھے وہ پتہ نہیں ہے بندے کون ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب آئی ڈونٹ نو کون تھا وہ بندہ کون نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مجھے چانس دیا تھا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ مینجمنٹ کی طرف سے کوئی مجھے اس طرح کا پریشر نہیں تھا۔ لیکن ذوالقرنین کل سے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کرکٹ ٹیم مینجمنٹ کو کیوں نہیں آگاہ کیا اس کے بارے میں، آپ اچانک لندن کیوں پہنچ گئے؟ کیونکہ تھریٹس مجھے دبئی میں ملی تھی، تو اگر میں ادھر میں ان کو بتاتا تو بات باہر نکلنی تھی اور کچھ ایسا ویسا اب اگر پتہ چلتا تو ادھر مجھے لیکن ذوالقرنین بات تو باہر نکل گئی ہے، اب سب کو پتا ہے کہ آپ لندن میں ہیں، اب آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ دبئی پولیس کو اعتماد میں لیتے اور پاکستان ٹیم مینجمنٹ کو بھی اس بارے میں بتاتے تو کیا مسئلہ بہتر طور پر حل نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں ادھر ان کو بتاتا جو میں نے زیادہ فیل جو مجھے بہتر لگا وہ میں نے کیا، کیونکہ وہ یہ پھر تھا کہ پوری ٹیم کو مسئلہ ہو سکتا تھا اس کی میری اس قدم کی وجہ سے۔ ذوالقرنین آپ نے کہا کہ آپ کو تھریٹننگ میسیجز موصول ہوئے، اس سے پہلے آپ کو ایسے کیا میسیجز بھی موصول ہوئے تھے کہ یہ میچ ہارنا تھا آپ نے اور آپ جیت گئے اس میچ کو؟ نہیں، یہ مجھے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو آپ کو بڑے پیسے ملیں گے، اور اگر چوتھا اور پانچواں ون ڈے میں پرفارمنس آپ بندی کرو، کیونکہ کروشل میچ تھا، وہ سیریز ہارنے والا میچ تھا وہ، اگر وہ ہم سیریز۔ لیکن ذوالقرنین یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے، آپ ایک نئے کھلاڑی ہیں، آپ نے اتنے کو میچز بھی نہیں کھیلے، میسیجز آپ کو کیوں آئے، باقی ٹیم ممبرز کو کیوں نہیں آئے؟ یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں ان کو نہیں آئے اور مجھے کیوں آیا، یہ اب پیچھے اب کیا گیم ہے، اس کے پیچھے کیا چکر ہے وہ اس کا تو مجھے کوئی میں آئیڈیا نہیں لگا سکتا۔ آپ نے کہا ٹیم کو خطرہ ہو سکتا تھا، کس قسم کا خطرہ ہو سکتا تھا ٹیم کو؟ مین کہ اگر میں بتاتا انہوں نے کہنا تھا کہ اس نے دوسروں لوگوں کو اپنے ٹیم میٹس کو بھی بتایا، ان کو بھی پتا چل گیا تو ان کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ سے بکیز نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے یا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے؟ نہیں، پہلے جب میں لاہور کا کپتان تھا 2 سال پہلے، اس وقت بھی مجھے تھریٹ ملتے رہے فون پہ کہ اس لڑکے کو کھلاؤ، اگر اس کو نہ کھلایا تو اس کو ہم۔ تو آپ نے کسی کو بتایا تھا ان تھریٹس کے بارے میں اس وقت؟ اس وقت تو یہ نارمل تھنگ تھی، میں نے وہ سہیل عمران کو بتایا تو تھا ویسے۔ اچھا، پاکستان ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ آپ نے ٹیم مینجمنٹ کو بالکل نہیں بتایا تھا لندن روانہ ہوتے ہوئے، کیا آپ نے کسی کو بھی اعتماد میں لیا تھا یہ قدم لینے سے پہلے؟ اعتماد میں میں ابھی انگلینڈ میں میرے اتنے دوست ہیں، میں نے ایک دفعہ بھی کسی کو فون نہیں کیا، کیونکہ اس ٹائم پہ جو میری صورتحال ہے اس میں کسی پہ بلیو نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نے پاکستان ٹیم مینجمنٹ میں بھی کسی کو نہیں بتایا، کپتان، کوچ، مینیجر، کسی کو بھی نہیں آپ نے اعتماد میں لیا؟ نہیں، میں اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی کو بتاؤں اور کوئی پرابلم میرے لیے کھڑی۔ اچھا ذوالقرنین یہ بھی بتائیے گا، کیا آپ کی نالج میں ہے کہ کسی اور ٹیم ممبر کے ساتھ ایسا کوئی رابطہ ہوا ہو، کسی بکی کا یا کسی اور کو ایسی تھریٹ موصول ہوئی ہو؟ نہیں، وہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا اور میں نے بریو ہو کے یہ ڈیسیژن لیا۔ اب باقیوں کا پتا نہیں مجھے، ان کا ہوا ہے نہیں ہوا اور اس سے مجھے کنسرن بھی کوئی نہیں ہے، میں نے اپنا فیل دیکھنا، انہوں نے اپنا فیل دیکھنا۔ اچھا، مستقبل کے بارے میں بتائیں ذوالقرنین، آپ ایک بہترین کرکٹر ہیں، پاکستان ٹیم میں جب بھی آپ نے پرفارم کیا آپ نے اچھی پرفارمنس دی، اب آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے جو اللہ جس بندے کی نیت صاحب ہوتی ہے اس کا اللہ بھی ساتھ دیتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ساتھ دے گا آگے۔ تو کیا آپ نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے ریکویسٹ ڈالی ہے انگلینڈ میں؟ ہاں، وہ جب امیگریشن پہ میں آیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ رول ہے ہمارا کہ اگر آپ کو انٹر ہونا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی وہ ہونا چاہیے، کیا کہتا ہے، اسٹیٹس ہونا چاہیے۔
تو پھر اب کیا اس بارے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا آپ نے جو درخواست ہے وہ دے دی ہے انہیں اسائلم کے لیے؟ کوئی اس پہ کارروائی شروع ہو چکی ہے؟ ابھی تو وہ آپ امیگریشن والوں سے پوچھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن وہ بس انہوں نے فیل کرایا، میں انٹرویو لیا تھا میرے. اچھا بتائیے گا آپ سے کیا سوالات کیے گئے ایئرپورٹ پر؟ ایئرپورٹ پہ وہ اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ کانفیڈینشیل انہوں نے رکھنے ہوتے ہیں سارا، ابھی وہ سچویشن کے حساب سے بتائیں گے. آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ آپ کو اسائلم مل جائے گا وہاں پر؟ دیکھیں جی، میں صاف سی بات ہے، میں ہوں سید، اور نہ مجھے ایڈ کی ضرورت ہے، کسی گورنمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ کسی مجھے چیز کی ضرورت ہے. مجھے صرف یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی مجھے جو ہے کرکٹ کھیلنے دیں، اور کیا کہتے ہیں جس طرح بھی میں کام جو بھی کروں وہ اس کے حساب سے. آپ پاکستان کے جو باقی کرکٹرز اب بھی کھیل رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ چیئرمین صاحب کو یہی ہے کہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دیا تھا چانس، سلیکٹروں نے چانس دیا اور مینجمنٹ نے مجھے کانفیڈینس دیا، سینئرز نے مجھے بڑا کانفیڈینس دیا ٹور پہ. بس پلیئرز کو یہی ہے کہ ملک جو ہے ماں کی طرح ہے، اگر آپ ماں کو بھیج دیتے ہو تو اس کے پیچھے کو اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اچھا ذوالقرنین، یہ بتائیے گا کہ ہماری ٹیم کا بنیادی مسئلہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری ٹیم کیوں نہیں لگاتار جیت سکتی؟ اتنی ریلائبلٹی پرابلم کیوں ہے ہماری ٹیم کو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ لیکن آپ کھیلے نا پاکستان کے لیے، آپ کو تو پتا ہوگا، یو ور پارٹ آف دا اسکواڈ. مجھے تو بھائی یہی پتا ہے کہ جب میں آیا ہوں تو اس وقت جو کپتان نے اور سینئرز نے بڑا اچھا ان کا کمبینیشن تھا، ہم سب اکٹھے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن انفارچونیٹلی ایک میرے ساتھ کوئی ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا ذوالقرنین، آپ سے آپ کے بھائی سے ہماری کل بات ہو رہی تھی، رضا حیدر سے. ان کا کہنا تھا کہ جب آپ نے 88 سکور کیا تھا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں اور اس کے بعد آپ کو معمولی انجری کا بہانہ بنا کے ڈراپ کر دیا گیا تھا، آپ نے کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا تھا، واپس آ کے مایوسی کا اظہار کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیوں ڈراپ کیا گیا تھا؟ کس کے کہنے پہ ڈراپ کیا گیا تھا آپ کو؟ اب اس کا تو اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، کیونکہ نہ میں نے سیاست آج تک دیکھی ہے اور نہ میں نے کبھی کی، کرنا چاہوں گا آگے بھی اگر کبھی ہوا بھی کسی بھی موقع پہ. تو یہ اب مجھے سیاست کا نہیں پتا کہ کس طرح کون کس طرح کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے. یہ تو میں نیا پلیئر ہوں انٹرنیشنل کرکٹ میں. اچھا ذوالقرنین، اگر آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ آپ کو مکمل سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی، آپ کی فیملی کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی اور آپ کو دوبارہ دعوت دیتا ہے کہ آپ آ کے پاکستان کرکٹ کے لیے دوبارہ کنٹریبیوٹ کریں، کیا آپ یہ آفر لیں گے اور ریٹائرمنٹ واپس لینے کو مناسب سمجھیں گے؟ یہ تو اب ڈیپینڈ آن دا ٹائم ہے کہ اگر کس طرح ہے. اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے کوئی اتنا پرابلم جا کے نہیں ہوگا تو پھر میں واپس جا سکتا ہوں. ذوالقرنین، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی انگلینڈ بلانا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی انتظام کیا ہے آپ نے لاہور میں؟ کیا ان سے بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ کیا وہ خیریت سے ہیں سب؟ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے تو وہ خیریت سے ہے. میں نے ان کو یہی سمجھایا کوئی اتنی انشاءاللہ سیکورٹی ان کے پاس ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، تو آپ بس تحمل مزاجی سے کام لیں. انشاءاللہ میں ادھر کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان کو بھی ادھر بلانے کی کوشش کروں. تو اب آپ کیا کریں گے انگلینڈ میں رہتے ہوئے؟ ظاہر ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ نے وہاں پہ رہنا ہے اگر آپ کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو کیا کریں گے وہاں پر؟ یہ تو رسک تو اللہ کی ذات دینے والی ہے. تو انسان کو کون ہوتا ہے کسی کو رسک دینے والا؟ خدا کی ذات سے مانگیں گے جو اللہ. آپ نے کہا کہ آپ کو جو تھریٹس آئیں وہ دبئی میں آئی تھیں، دبئی بھی ایک انٹرنیشنل ہاٹ اسپاٹ ہے، اگر وہاں پہ آپ کو تھریٹس آ سکتی ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو لندن میں محفوظ سمجھتے ہیں؟ میں مجھے تھوڑا سا کیونکہ 8-9 سال سے یا 10 سال سے میں ادھر آ رہا ہوں تو مجھے اتنی تھوڑی سی فیلنگز ہیں کہ ادھر جو ہے ہیومن رائٹس کا جو ہے بڑا وہ ہے، پروٹیکشن ہے، ہیومن رائٹس کا بڑا اچھا رول ہے. تو اگر کوئی اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ادھر رہنے میں تھوڑی میری بہتری ہے، ورنہ موت ہے، موت تو پھر کہیں بھی آ سکتی ہے، جہاں مرضی چلے جائیں. ذوالقرنین، آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ کو تھریٹس موصول ہوئی ہیں، اس پر تحقیقات تو ہوں گی اور آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ وہ کون شخص تھا جس نے آپ کو یہ تھریٹس دیں؟ کیا آپ اس کا کوئی خاکہ تیار کر کے دے سکتے ہیں؟ کوئی آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح دکھتا تھا؟ کہ آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو؟ ہاں تو لازمی بات ہے، تھریٹ دی ہیں تو اس نے دیکھا ہی ہے نا اس کو. نہیں، آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں وہ کس شکل کا تھا، کس حلیے کا انسان تھا وہ؟ ہاں وہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اب خاکہ تو میں نہیں بنا سکتا کہ کس طرح بن سکتا. اچھا، اس کی نیشنلٹی کا آپ کو پتا ہے وہ کس ملک سے تعلق رکھتا تھا؟ کیا اردو بول رہا تھا، انگلش بول رہا تھا؟ کس طرح کا شخص تھا وہ؟ اردو اس نے بولی ہے اور لہجہ مجھے جو ہے اب ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ کس طرح. نہیں، لہجہ کیسا تھا؟ اردو اسپیکنگ، پنجابی ٹائپ، ہندی ٹائپ، کس طرح وہ بول رہا تھا؟ کچھ تو پتا ہوگا آپ کو، اندازہ تو لگا سکتے ہیں آپ.
ہاں بس جیسے پاکستانی ہم بولتے ہیں اس طرح تھوڑا سا نہیں لگ رہا تھا. اچھا. تو باقیوں کا مجھے کیا انڈین لگ رہا تھا آپ کو؟ ساؤتھ انڈین، بامبے کا، اس طرح کی کچھ کی لینگویج تھی؟ پتہ نہیں. اب یہ میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پھر جو ہے وہ کسی پہ الزام لگانا یہ بھی ایک بری بات ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ سے رابطہ اس کا کہاں پر ہوا؟ پہلی دفعہ آپ کو یہ تھریٹ جو آئی یا آپ کو میچ ہارنے کا جب کہا گیا تو کہاں پہ تھے آپ اس وقت؟ آپ کی ملاقات اس سے کہاں پہ ہوئی؟ میں ہوٹل کے باہر جب کھانا کھانے جاتے تھے سامنے میں اس وقت ادھر ملا. کیا اور بھی کوئی موجود تھا جب آپ نے اس شخص سے گفتگو کی؟ نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا اور اس کے بعد وہ پھر چلا گیا اور وہ مجھے ایسا لگا کہ 2-3 بندے پیچھے بھی تھے اس کے بعد. کیا یہ اسی رات کی بات تو نہیں جس رات آپ لیٹ پہنچے تھے اور آپ کو 500 درہم فائن بھی ہوا تھا؟ نہیں، وہ تو پہلے کی بات ہے جب ہم میچ کھیلے تھے. پتہ نہیں سیکنڈ میچ تھا یا تھرڈ میچ تھا. سیکنڈ میچ تھا تو کھانا کھانے میچ کے بعد میں نیچے گیا تو اس کے بعد وہ. تو کیا آپ وہ ایگزیکٹ الفاظ بتا سکتے ہیں اس شخص نے آپ سے کیا کہے اس وقت؟ الفاظ یہی تھے کہ مثلا تمہیں بڑے پیسے ملیں گے اگر تم ہمارے ساتھ کام کرو گے، اور کیا کہتے ہیں اگر تمہیں یہ نہ کیا تو پھر تو ٹیم میں تم رہو گے بھی نہیں اور مسئلے بھی تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تمہیں بھی ہم کریں گے، ہارڈ ٹائم دیں گے. اور اچھا، تو اس نے بڑے وثوق سے آپ کو کہا کہ آپ ٹیم میں نہیں رہو گے؟ مطلب اس کی اتنی پہنچ تھی کہ وہ آپ کو ٹیم سے بھی فارغ کروا سکتا تھا؟ ہاں، اس نے کہا نہیں. اور آپ کو لگا کہ جس طرح وہ بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے؟ آپ کو یقین ہوا اس کی بات پہ اس وقت؟ اتنا بڑا ڈیسیژن اسی وجہ سے میں نے لیا کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگی تھی پیچھے. اچھا، تو ایک دفعہ اس نے آپ کو یہ بات کہی آ کہ اس کے بعد تھریٹس آپ کو کب سے ملنا شروع ہوئے؟ جب آپ نے میچ جیت لیا، جب وننگ سکور آپ نے کیا اس کے بعد سے تھریٹس آنا شروع ہوئے آپ کو؟ نہیں، اس وقت اس نے ایک دفعہ اس نے تھریٹ دیے کہ جی اس طرح جو ہے ہم یہ میچ جو ہے وہ کروشل ہے اور یہ جس طرح کروشل تھا وہ سیریز کا میچ ہمارا جو تھا. کیا اس نے آپ کو یقین دلانے کے لیے کسی اور کھلاڑی کا نام لیا، کسی اور آفیشیل کا نام لیا پاکستان کرکٹ کے؟ وہ اس وقت تو نہیں لیا، لیکن جو ہے مجھے ایسا جس طرح اس نے بات کی کہ اس میں کوئی ایسی فیلنگز تھوڑی تھی کہ پتہ نہیں اب کون ساتھ ہو سکتا ہے کون نہیں ساتھ ہو سکتا. لیکن آپ کا کیا اندازہ ہے کون ساتھ ہو سکتا ہے؟ اب یہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کون ساتھ ہو سکتا ہے کون نہیں ساتھ ہو سکتا. وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی یا کچھ بھی ہوگا تو اس میں پتہ چل سکتا ہے کہ کون ہے کون. پاکستان کے وکٹ کیپر ذوالقرنین حیدر کی جیو نیوز سے کی گئی خصوصی گفتگو آپ نے سنی. ان کی اہلیہ سے بھی ہم نے بات کی اور صورتحال جاننے کی کوشش کی. ان کی اہلیہ نے انگلینڈ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے شوہر کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. آئیے دیکھتے ہیں. میں خود اس بارے میں کل رات سے بہت زیادہ پریشان ہوں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ ان کے ساتھ گئے تھے، ٹیم کے ساتھ گئے تھے، لیکن مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ کسی نے بھی پی سی بی سے کسی نے بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا. میں چاہتی ہوں، میں پاکستان ہائی کمیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ان کو وہاں پہ سیکورٹی فراہم کی جائے. وہ اتنا ڈرے ہوئے، اتنے پریشان ہیں. انہیں اس طرح کی دھمکیاں یا تھریٹس ملتے رہتے، وہ کبھی انہوں نے ذکر کیا کہ کون لوگ ہیں، کن کی طرف سے انہیں دھمکیاں ملتی ہیں؟ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ خیریت سے ہوں. یہاں ہم 3-4 دن سے گھر میں ہی ہیں، باہر کہیں نہیں جا سکے. اقرا ذوالقرنین جیو نیوز کے نمائندے سہیل عمران سے خصوصی بات چیت کر رہی تھی. پاکستانی وکٹ کیپر ذوالقرنین حیدر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. ذوالقرنین حیدر کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے لندن پولیس ان کے ہوٹل پہنچ گئی ہے. تفصیلات معلوم کرتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ سے. مرتضی، بتائیے گا کس طرح کی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے ذوالقرنین کو؟ جی، اس وقت تک 2 گھنٹے سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہے اور پولیس ذوالقرنین حیدر سے تقریباً وہی سارے سوالات پوچھ رہی ہے جو دبئی میں انہوں نے جیو نیوز کو بتائے تھے. وہ ساری اس وقت جو ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے وہ ان سوالوں اور جوابوں کے تناظر میں ہو رہی ہے. تو ابھی تک ذوالقرنین حیدر نے تقریباً وہی ساری باتیں ریپیٹ کی ہیں جو انہوں نے جیو نیوز کو بتائی تھی. اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لندن آنے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ دبئی اور جو باقی جتنے بھی ممالک میں ان میں وہاں پہ چونکہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا کوئی ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے اور وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یو کے وہ واحد جگہ جہاں پہ انسانی حقوق کی سب سے زیادہ قدر کی جاتی ہے اور جہاں پہ ان کو ایٹ لیسٹ یہ فیلنگ ہوگی کہ وہ ایک سیکیور اور سیف پلیس پہ رہ رہے ہیں. جی
مرتضیٰ، جو پولیٹیکل اسائلم کے لیے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپلائی کریں گے، تو اب تک کیا پتہ لگ سکا ہے وہاں کے حکام سے؟ کیا انہوں نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا ہے؟ کیا اس پہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے؟ جی، ایئرپورٹ آفیشیلز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ کل جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو انہوں نے وہاں